السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ 116 سے لے کر سورہ الانعام آیت 36 تک ہم قرآن پاک سے استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو انہوں نے کہا تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہر عیب سے پاک ہے، میرے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں۔ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تجھے اس کی پوری خبر ہے، تو میرے دل کی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور میں تیرے دل کی کوئی بات نہیں جانتا۔ بے شک تو ہی تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے، چاہے وہ نظر سے غائب ہوں یا ہر انسان سے غائب ہوں، انسان کے دل کے بھی خیالات ہوں، ان کو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جان سکتے ہیں۔ کوئی بھی بشر نہیں جان سکتا الا یہ کہ اللہ اس کو خبر دے، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھی کہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ ہر پیغمبر نے یہی پیغام تھا جو اپنی قوم کو دیا، اور کہنے لگے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کے اعمال پہ شاہد رہا۔ پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان کے اعمال سے باخبر رہا، اور تو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر بھی لوگوں کے حال سے واقف نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں جس سے وہ جانتے ہوتے ہیں اور جس سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی گواہی اسی چیز کی دینی چاہیے جسے ہم جانتے ہوں اور جسے ہم نے دیکھا ہو۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو بہت زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ کوئی چیز، کوئی انسان اس کی مشیت میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ وہ ثواب و عقاب پہ پوری طرح گرفت رکھتا ہے، مکمل طور پہ قادر ہے، یہاں تک کہ کوئی اس کے فیصلے پہ اعتراض کا حق بھی نہیں رکھتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، آپ اسے پڑھتے چلے گئے اور روتے چلے گئے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ جائیے اور پوچھئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سوال دیا تھا وہ سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات کی خبر دی کہ آپ اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہیں، یعنی یہ آیت پڑھ کے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں،
تو چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیجئے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کی توفیق دے کہ ہم آپ کے اسوہ پہ چلیں اور اپنی زندگیوں کو آپ کے اسوہ کے مطابق ڈھالیں۔ آپ کو تو ہماری اتنی فکر تھی، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ آج امت پڑی سوتی رہتی ہے اس وقت میں جب کہ میرے نبی جاگ کے ہم سب آنے والوں تک کے لیے بہت فکر مندی سے اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو نہ صرف ہمیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے بلکہ تمام مومن مومنات کے لیے بھی مغفرت مانگنی چاہیے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ہے وہ دن جس دن صادقین کو ان کا صدق فائدہ دے گا۔ صدق کہتے ہیں سچائی سے بڑی چیز ہے، ترجمے میں آپ نے اس کو سچائی پڑھا ہوگا۔ صدق کہتے ہیں قول اور فعل کی سچائی، یعنی قول حقیقت کے مطابق ہو اور فعل قول کے مطابق ہو، دل میں اخلاص ہو، سچائی ہو اور توحید ہو، اور عمل اور قول دونوں میں وہ جو دل کی سچائی ہے، وہ جو دل کا اخلاص ہے، وہ جو دل کے اندر توحید کا گڑ جانا ہے وہ نظر آتا ہو۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سچائی کی اہمیت ہوگی، سچائی فائدہ دے گی۔ دنیا میں بھلے سچائی انسان کو مہنگی ہی کیوں نہ پڑے، جبکہ آخرت میں سچائی کا ہی فائدہ ہوگا اور جھوٹ کا نقصان ہوگا۔ کہ دنیا کے اندر جھوٹ بول کے بعض اوقات لوگ نفع حاصل کر لیتے ہیں، تو اس دن کے نقصان کا خیال کر کے انسان کو دنیا میں ہر جھوٹی بات، ہر جھوٹے عمل سے رک جانا چاہیے۔ اور کیا بدلہ ملے گا ان سچوں کو جو قول و عمل کے سچے تھے؟ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں عبدالآباد تک رہیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اور اللہ سے راضی ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ راضی، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، جو وہ فیصلہ کر دے اس پہ راضی ہو جانا۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی دراصل عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور عظیم الشان کامیابی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ صدق سے، سچائی سے، اور سچائی بھی کیسی؟ جو قول میں بھی ہو اور جو عمل میں بھی ہو۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اصل میں وہ نسخہ ہے جو کہ انسان کو صدق پہ قائم رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کا ساتھ اپنائے جو قول و عمل کے سچے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، ساری بادشاہت اس کی ہے۔ وما فیہن، تو ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے، کسی کو گرا دے کسی کو اٹھا دے، یہ اس کے فیصلے ہیں اور اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ سورہ الانعام، یہ سورہ ہجرت سے 1 سال پہلے ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور حضرت انس سے روایت ہے کہ سورہ الانعام کے نزول پہ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا جس سے مشرق و مغرب کا افق بھر گیا۔ ان کی تسبیح میں گونج تھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی، اور پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دے رہے ہیں، یعنی وہ اکیلا مالک ہے، اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے۔ فرمایا اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا، کس کا؟ زندگی کا، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے نزدیک
فرمایا دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک اور وقت مقرر ہے، پھر تم اس میں شبہ کرتے ہو، یعنی پھر بھی تمہیں اس میں شک ہے۔ اور آسمان و زمین میں صرف وہی اللہ ہے، وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر سبھی احوال کو جانتا ہے اور تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی وہی اللہ آسمان و زمین میں بھی اسی کی بادشاہت ہے، وہی مالک ہے اور ہر چھپے کھلے کو جانتا ہے، یہاں تک کہ دلوں کی نیتوں اور ارادوں سے بھی وہ واقف ہے۔ جو انسان چھپ کے کرتے ہیں، جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو بھی رب العالمین دیکھتا ہی ہے۔ فرمایا ان کے پاس ان کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، بس جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ خاتم الرسل و خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور اس سے مراد قرآن بھی ہے، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا اور آپ نے لوگوں تک پہنچایا، لیکن جھٹلانے والوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تو فرمایا تو اب ان قریب ان کے پاس اس حق کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے سرزمین میں ایسی قوت و سطوت عطا کی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی، یعنی تم سے زیادہ وہ لوگ پاورفل تھے اور ان کے پاس نعمتیں تھیں، اور ان کے لیے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پہ بتایا کہ ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ حق کا جھٹلانا اور اللہ کی نافرمانی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا، ایسے لوگوں کا انجام ہلاکت ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ فرمایا ان کے بعد پھر دوسری امتوں کو پیدا کیا، یعنی وہ چاہے تو ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کرتے جس سے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، یعنی اتنا صریح معجزہ دے دیا جاتا کہ ڈائریکٹ کتاب آتی اور لوگ ہاتھوں سے چھو کے اس کو فیل بھی کر لیتے، تو بھی اہل کفر یہی کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے نہ ماننے کی ٹھانی ہو تو پھر وہ صریح معجزات کے ساتھ بھی نہیں مانتا، جبکہ ماننے والے غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور مان جاتے ہیں، اور ماننے والے دراصل اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں۔ فرمایا اور کافروں نے کہا کہ اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی نبوت کی شہادت کا تو اور نبوت کی اصلیت کا اور نبوت کی حق ہونے کا تو ہمیں تب پتہ چلتا کہ جو ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا۔ فرمایا اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، یعنی اتنا صریح معجزہ اگر آتا تو پھر یہ عذاب سے نہ بچ سکتے، کیونکہ جو بھی انسان معجزہ مانگتا ہے، پچھلی اقوام میں یہی رہا، انہوں نے معجزے مانگے، انہیں عطا کیے گئے، پھر جب معجزہ آنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پوری کی پوری قوم ملیہ میٹ کر دی گئی۔ اسی بات کا اظہار کیا گیا کہ پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس شاہد کی حیثیت سے کسی فرشتے کو تجویز کرتے تو اسے مرد ہی بناتے اور ان کے لیے وہی شبہ پیدا کر دیتے جس میں وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر فرشتہ مرد کی صورت بھی آتا تب بھی یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں، تب بھی انہوں نے ماننا تو نہیں تھا۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، تو ان کے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ زمین کی سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی انسان غافل نہ ہو اور آثار قدیمہ دیکھنے جائے تو اس لیے نہ دیکھنے جائے کہ وہ کوئی سیرگاہ ہے، بلکہ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، ان کے احوال جانے کہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تھا۔ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اور پھر جواب بھی آپ کو سکھایا، آپ کہہ دیجئے اللہ کا۔ تو ہم دل سے کہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر میں کس کی ہوں؟ مجھے بھی اللہ ہی کا ہو جانا چاہیے۔ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش پہ لکھوایا کہ میری رحمت
میرے غضب پہ غالب رہے گی، تو پھر کون ہے بد نصیب کہ جو پھر بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے ہمارے قصور ویسے ہی معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے، جس سے جن و انس، چوپائے، کیڑے مکوڑے سب پہ جس کو تقسیم کر دیا ہے، اور جس کے باعث یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اسی کے سبب بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ابھی تو اس نے صرف ایک رحمت پوری زمین پہ اتاری ہے، باقی 99 رحمتیں اس نے آخرت کے لیے رکھی ہیں۔ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اس کی رحمت اور اس کی بخشش مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اور ایسے کام کرتے رہیں کہ جس سے اس کی رحمت اور بخشش کے حقدار ہو سکیں۔ فرمایا وہ بے شک تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کرنے کی ٹھان لی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو خسارے سے بچائیں، نقصان سے بچائیں، گھاٹے سے بچائیں، تو پھر ہمیں شعوری ایمان لانے اور پھر اس کو بڑھانے، اس کے لیے کوشش کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ زیادہ کر دے میرے ایمان کو، ہم سب کے ایمان کو، ہمارے یقین کو، اور ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی۔ فرمایا جو کچھ رات اور دن میں وقوع پذیر ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، وہ سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست اور مولا بنا لوں، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جو سب کو روزی دیتا ہے اور اسے روزی نہیں دی جاتی؟ آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، یعنی سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا میں بن جاؤں۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ سب سے بڑھ کے پہلی فرما برداری آپ کیجئے اللہ کی، اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں میرا اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے فرما بردار ہوں، ہم پڑھیں قرآن کو اور سب سے پہلے خود پہ لاگو کریں وہ تمام احکام جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں، اور شرک سے پرہیز کریں، چاہے وہ شرک خفی ہو یا جلی ہو۔ فرمایا آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے یوم عظیم کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی عذاب کا باعث ہے۔ اگر وہ نبی بھی اس عذاب سے مبرہ نہیں تو میں اور آپ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے نبی کریم سے کہلوایا گیا ہے، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں بھی نافرمانی کروں۔ تو جب بھی کسی گناہ کو ہمارا دل چاہے یا ہم کرنے لگیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اس کے بدلے میں جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ ہم نہیں سہ سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے بچائے رکھے۔ فرمایا اس دن جس آدمی سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا اس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ تو کھلی کامیابی کیا ہے کہ اس دن عذاب سے انسان بچ جائے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ پھر نفع نقصان کا مالک کل اللہ ہے۔ یاد رکھیں میں یا آپ ہزار تدبیریں کر لیں، ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتے الا ما شاء اللہ۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا، دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پہ پوری طرح
قادر ہے۔ دور کہتے ہیں ہر طرح کی تکلیف، جسمانی، عقلی، مالی، مال میں، اولاد میں، کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو وہ نفع نقصان پہ پوری طرح قادر ہے۔ اگر وہ نفع دینا چاہے تو پوری دنیا مخالف ہو جائے، کوئی اس نفع کو ہم سے ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ تمام اسباب بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی کام بھی جو دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے، ایون کہ ایک پتا بھی درخت سے جو گرتا ہے وہ اس کے اذن سے گرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابن عباس سے کہا تھا، ابن عباس کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، انہیں یاد رکھ، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کو یاد رکھ تو اسے تو اپنے سامنے پائے گا، یعنی بہت قریب پائے گا، اس کی مدد تیرے شامل حال ہو جائے گی۔ جب کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگ، مدد کی ضرورت ہو تو صرف اسی سے مدد طلب کر۔ یاد رکھ اگر تمام جہان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام جہان مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، کاغذ خشک ہو گئے، تو بات یہ ہے کہ انسان کی تدبیر تقدیر سے آگے نہیں جا سکتی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کوشش کریں، دعا کریں، لیکن نفع اور نقصان کی امید اللہ سے لگائیں، کیونکہ اسی کا فیصلہ ہے نفع کا بھی اور نقصان کا بھی۔ فرمایا وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے، یعنی پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اہل مکہ آپ سے پروف لانے کو کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے کس چیز کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کا پیغام ہے، بندوں کے نام ہے، جو وحی الہی کے ذریعے نبی کریم کے قلب مبارک پہ نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں اور ہر اس شخص کو انذار کروں جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تو قرآن کس لیے آیا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ وحی کیا گیا ہے قرآن مجھ پر، میں نے خود نہیں گھڑا۔ کیوں آیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے، اور جہاں جہاں تک یہ پہنچے۔ گویا جس تک قرآن پہنچا اس تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ اور انس بن ربیع کہتے ہیں جس کے پاس یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی رسول کا سچا اتباع کرنے والا ہے، تو اس کا فرض ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو اس طرح بلائے جیسے رسول نے بلایا، اور اس سے ایسے ڈرائے جیسے رسول نے ڈرایا۔ تو قرآن نہ تو لپیٹ کے رکھنے کے لیے آیا، نہ اس لیے آیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت اس کے سائے سے گزاریں، نہ اس لیے آیا کہ ہم گلے میں لٹکا لیں، نہ اس لیے آیا کہ ہم تعویذ بنا لیں، بلکہ ساری انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے، اور ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول اور آخری رسول مانتا ہے۔ تو آج کا جملہ یہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن مجھ تک یعنی اللہ کے رسول کے بعد ہم تک یہ وحی پہنچی ہے۔ کیوں پہنچی ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے انذار کروں، اور جہاں جہاں تک یہ پہنچے وہاں تک لوگوں کو ڈراؤں، اس کا پیغام پہنچاؤں۔ تو آج تو پیغام پہنچانا بہت آسان ہو گیا، آپ ایک کلک کرتے ہیں اور ایک میسج آپ 1000 لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو کتنے ہی آپ کے پیارے، آپ کے دوست، آپ کے احباب، اور آگے سے آگے کہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ بہت
بہت کم ہم سے تقاضا کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جیسے رسول کے زمانے میں تھا کہ ایک شخص میلوں سفر طے کرتا تھا پھر کہیں جا کر پیغام پہنچاتا تھا. آج تو ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے. تو اس کے لیے بہت لازم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اس کو جانے، اس کو سمجھے اور اس کا پیغام آگے فارورڈ کرے. اور اگر یہ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں ہم اس قابل ہوں کہ لوگوں کو اس کی طرف ڈائریکٹ ٹیچ کر سکیں، تو ہم جن سے ٹیچنگ لے رہے ہیں اس کو آگے فارورڈ کرنا تو بہت ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اخلاص نیت کے ساتھ ایک فارورڈ کیا ہوا جملہ، ایک فارورڈ کیا ہوا میسج کہاں تک اس کی خیر پہنچے گی ہم نہیں جانتے. ہمیں اس کے لیے بہت کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہے اخلاص نیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کیا تم لوگ واقعی اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا. آپ کہیے وہ اللہ اکیلا معبود ہے، لا الہ الا اللہ، اور میں بے شک ان معبودوں سے اظہار برات کرتا ہوں جنہیں تم لوگ اللہ کا شریک بناتے ہو. تو جہاں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا لازم ہے وہاں شرک سے اعلان بیزاری بھی لازم ہے، اور وہ برملا ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے. فرمایا جنہیں میں نے ماضی میں کتاب دی تھی وہ رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اچھی طرح انہیں پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا، یعنی خود کو خسارے میں خود مبتلا کر لیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایمان لانا انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور ایمان سے پہلو تہی انسان کے اپنے نقصان کا باعث ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہاں گئے وہ تمہارے معبودان باطل جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے. پھر ان کی دیوانگی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم لوگ تو ہرگز مشرک نہ تھے، یعنی مکر جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کیسا جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کے بارے میں ان کی افتراء پردازیاں آج ان کے کسی کام نہ آئیں. دنیا تو دار الجزا نہیں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، لیکن یہ آزادی محدود ہے. جو اس آزادی کا غلط استعمال کرے گا آخرت میں بڑا خسارہ پائے گا. فرمایا ان میں سے بعض آپ کی بات بظاہر لگتا ہے کہ غور سے سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں اور ان کی سمجھ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. کس نتیجے میں؟ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کے نتیجے میں. آپ کی بات بظاہر سنتے ہیں لیکن اصل دل میں نہیں اتارتے. فرمایا ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی کانوں سے سننے کی، حق بات سننے کی قوت استطاعت چھین لی، اور اگر وہ ہر ایک نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں گے. لہٰذا ہمیں کیا سیکھنا ہے یہاں سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کرنی چاہیے جس کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، قرآن میں لکھی ہے، یہ حدیث قدسی میں آئی ہے اور وہ بھی صحیح حدیث ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. فرمایا یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں. اہل کفر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے، اور وہ لوگ دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں، خود بھی اس سے رکتے ہیں، اور وہ تو صرف اپنے آپ کو ہلاک ہی کرتے ہیں. تو قرآن سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا باعث ہلاکت ہے، لیکن انہیں اپنی بربادی کا احساس نہیں، کیونکہ وہ بربادی فوری طور پہ تو نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ قرآن سے روکنا باعث بربادی ہے. فرمایا اگر آپ انہیں دیکھیں گے جب یہ جہنم کے پاس لا کے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں.
یعنی کاش ہم یہ ایسا نہ کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو دنیا میں تو ایمان کی قیمت جس انسان کو پتہ نہیں چلتی، اس کو اس کی قیمت کا اندازہ آخرت میں ہوگا جب وہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لے گا۔ فرمایا بلکہ جو عقائد و اعمال پہلے سے چھپاتے تھے وہ سب ان کے سامنے کھل کر آ جائیں گے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے کہاں؟ دنیا میں واپس مرنے کے بعد، تو پھر دوبارہ وہی کرنے لگیں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خصلت سے واقف ہے، اور بے شک وہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد اب کوئی زندگی نہیں، یعنی انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ انہیں دیکھ لیں گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا یہ زندگی برحق نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اپنے کافرانہ اعمال کی وجہ سے آج عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی انہوں نے یقیناً نقصان اٹھایا۔ یہ تکذیب صرف الفاظ کی تکذیب نہیں، ہمارے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آخرت کو اولویت دیتے ہیں یا دنیا کو۔ تو عقل مند کون ہے وہ بتا دیا گیا۔ فرمایا یہاں تک کہ جب اچانک ان کے سامنے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اچانک قیامت کیا ہے؟ ایک تو قیامت کبریٰ ہے جو ساری کائنات پہ آئے گی، اور ایک قیامت صغریٰ ہے جو انسان پہ آ جاتی ہے کہ من مات فقط قام قیامتا، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب اچانک ان پہ قیامت برپا ہو جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس قیامت پر، یقین کے بارے میں اپنی کوتاہیوں پر، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پہ لادے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بوجھ کس کا ہے؟ اللہ کو نہ ماننے کا، سچے معنوں میں آخرت کے غیر یقینی ہونے کا، یہ وہ بوجھ ہے۔ فرمایا یقیناً وہ بہت بری چیز ڈھو رہے ہیں، اور وہ بری چیز کیا ہے؟ آخرت کی بے یقینی۔ انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گندگی کی صورت اس کے کاندھوں پہ بوجھ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی پیٹھ پہ سے یہ بوجھ ہٹاتے رہنا چاہیے، کبھی توبہ سے، کبھی صدقے سے، کبھی صلاۃ التوبہ سے، کبھی کسی طرح، کبھی ذکر کر کے، کبھی فکر کر کے، کبھی غور و فکر کر کے ہمیں یہ بوجھ گندگی کا اپنے اوپر ہٹاتے رہنا چاہیے۔ فرمایا اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے۔ تو کیا تم لوگ عقل و خرد سے کام نہیں لیتے؟ تو عقل مند کون ہے جو دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے کہ یہ محض ایک کھیل اور تماشا ہے، جیسے ایک سٹیج پلے ہوتا ہے جس کے پیچھے حقیقت میں کوئی شخص اگر بہت کم پیسے بھی رکھتا ہو تو ہو سکتا ہے سٹیج پہ وہ بادشاہ کی صورت آ جائے، لیکن سٹیج پہ جو اس نے ایکٹ کیا بادشاہ کا وہ تو چند لمحے کا تھا، اس کے بعد جب وہ سٹیج سے اترے گا تو وہ اپنی اصل حقیقت میں واپس چلا جائے گا۔ تو یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے۔ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو یہ سمجھ جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کی بھلائی کا انحصار تقوی پر ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ہر وہ کام کرنے والا بن جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، تھوڑے پہ راضی ہو جائے، اور موت کے بعد کے لیے کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و خرد سے نوازے تاکہ ہم بھی اپنی آخرت کی اچھی سی تیاری کر سکیں۔ آخرت کی زندگی کن کے لیے بہتر ہے؟ جو تقوی سے کام لیتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے کام کرتے چلے جاتے ہیں اپنی آخری سانس تک۔ فرمایا ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کافروں کی باتیں مغموم کرتی ہیں، بس وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اپنی تکذیب اور ایذا پہنچائے جانے پہ صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی۔
اور اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کو رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کی روگردانی یعنی حق سے اعراض آپ پہ گراں گزرتا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ زمین سے کوئی سرنگ یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا لیجئے، پھر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا، بس آپ نادانوں میں سے نہ بن جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے سب کے ایمان لانے کے، اس پر آپ سے کہا گیا کہ یہ سب ان کے اپنی طلب اور اللہ کے اذن پہ منتج ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا بے شک وہی لوگ قبول کرتے ہیں کس کو؟ اسلام کی دعوت کو، جو سنتے ہیں کس کو؟ قرآن کریم کو دل سے سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے رہے گا، پھر سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو دعوت حق پہ لبیک کہنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے دلوں پہ قرآن کی بارش کو مسلسل ٹپکاتے رہیں، کرتے رہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم غور سے سنیں قرآن پاک کو۔ غور سے سننا کیا ہے کہ دونوں کانوں سے سن کر اسے اپنے دل پہ اتاریں تاکہ یہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے دلوں کو زندگی بخشیں۔